دنیا میں کئی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جو خود بخود تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں، جن سے ماضی، حال اور مستقبل کا درس ملتا ہے۔ ایسے ہی واقعات میں ایک تقسیم ہند میں مسلمانوں کی ہجرت ہے۔ صدیوں تک ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کی خوشی غم میں شرکت کرنے والے پلک جھپکتے ہی جان کے دشمن بن گئے۔ تقسیم ہند داستانوں کی ایسی کتاب ہے جس کا ہر صفحہ خون کے آنسو رلاتا ہے۔ گھر چھٹے، جائیدادیں لٹیں، بیٹیاں کنویں میں ڈوب مری، تو کہیں باپ اولاد کو بچاتے بچاتے دم توڑ گیا۔ لٹے پٹے قافلے، بچھڑنے والے پیاروں کو ڈھونڈتی آنکھیں، انتظار، امید اور وسوسوں کے ساتھ نئی زندگی کی ابتدا۔ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، وہ مل کر ایک جھونکا آخر طوفان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا، یوں پاکستان بنا تھا۔ میرا نام فیض النساء ہے اور میری جو پیدائش ہے وہ حیدرآباد دکن اس ریاست کی ہے، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں ہندوستان جو غلام ملک تھا اس میں پیدا نہیں ہوئی۔ جب میں پیدا ہوئی ہوں تو اس وقت نظام جو ہیں وہ حیدرآباد دکن کے بادشاہ تھے، اور ایک مسلمان بادشاہ، ایک مسلمان ریاست میں پیدا ہوئی۔ میرے والدین وہیں رہتے تھے۔ میرے والد کا خاندان کا کچھ تعلق جو ہے وہ ناگپور سے بھی بنتا ہے۔ سن 47 میں تو حیدرآباد قائم تھا۔ جب وہاں فسادات شروع ہوئے ہندوستان میں تو میری والد کی فیملی کے جو رشتہ دار تھے وہ سب حیدرآباد آ گئے۔ وہ آ گئے تو ان میں سے بہت سارے ہمارے گھر بھی ٹھہرے۔ تو اس وقت ہم نے پہلی دفعہ وہ لوگ دیکھے جو ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے نتیجے میں بے گھر ہوئے تھے۔ وہ میرے والد کے رشتہ دار تھے اور تعداد میں کافی تھے۔ کچھ ہمارے ہاں ٹھہرے، کچھ اور ہاں ٹھہرے۔ تو بچپن میں جو ہم نے ان کی زبانی باتیں سنی کہ یہ ہوا، مار دھاڑ ہوئی، فسادات ہوئے اور جانوں کا خوف مسلمانوں کو ہوا، تو وہ فوراً کیونکہ حیدرآباد ایک مسلمان ریاست تھی، وہ مائیگریٹ کر کے وہاں گئے۔ یہ پہلا ہمارا ذہن میں آتا ہے کہ پاکستان بنا تو کیا ہوا۔ لوگ یعنی مسلمان وہ ڈسپلیس ہونا شروع ہو گئے پاکستان بننے کے ساتھ ہی ساتھ، اور ان میں سے کچھ لوگ حیدرآباد دکن بھی آئے جن سے ہم ملے، ہمارے رشتہ دار تھے۔ حالانکہ ہمارا تو بچپن ہی تھا، مگر یہ کہ بچپن کی باتیں انسان کو بڑی ذہن نشین ہو جاتی۔ اچھا، اس کے بعد ہی ایک ہی سال بعد 48 میں فال آف حیدرآباد ہوا۔ فال آف حیدرآباد ہوا، ہمارا شمار تو بچوں میں ہوتا تھا، چھوٹے تھے۔ میرے 2 بھائی بڑے تھے، ایجوکیشن کالج لیول پہ ایجوکیشن تھی ان کی، پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اب حیدرآباد میں سیکیور نہیں رہیں گے ہم، کیونکہ پاپولیشن ہندو ہے، اور اب ظاہر ہے بادشاہ تو ہٹ گئے تھے، ہندوستان کا قبضہ ہو چکا تھا۔ قائد اعظم کا انتقال ہوا 11 ستمبر کو، اور 12 پہ حملہ ہو، 12 ستمبر کو اگلے دن ہی انڈین فوج نے ریڈ کیا حیدرآباد پہ۔ تو نظام جو ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں تھے۔ حیدرآباد کا فال ہو گیا، لوگ انسیکیور سمجھنے لگے، تو پھر میرے دونوں بھائی وہ 1 سال کے اندر ہی پاکستان آ گئے۔ 49 میں وہ آ چکے تھے یہاں۔
यही प्रोग्राम बनाया कि बहनें, वालिद, वालदा हम लोग वहीं रहेंगे, दोनों भाई पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान आके सेट होंगे। फिर वो पाकिस्तान आए, विदिन 6 मंथ्स वो सेट हो गए थे। एक इंजीनियर थे और दूसरे भी इंजीनियरिंग ही की लाइन में थे, तो दोनों ने फिर यहाँ जॉब की। फिर इस तरह से 1 साल के बाद 1950 में हम लोग वालिद, वालदा, सब बहनें, भाई सब पाकिस्तान आ गए। मेरे दादा का ताल्लुक़ जो है वो हैदराबाद के बाहर एक छोटी सी जगह है, निर्मल उसका नाम है, नागपुर से करीब है, नागपुर और हैदराबाद के बीच में है। तो इस तरह हमारी जो रिश्तेदार थे वो नागपुर, निर्मल और आसपास के इलाकों में रहते थे। ज़मींदार लोग थे, काश्तकारी करते थे, बागात थे, हवेलियाँ थीं और पढ़े लिखे लोग थे, सब पढ़े लिखे थे, तो हर तरह से अच्छे थे। लेकिन वही है कि रातों रात उनको वहाँ से बिल्कुल किसी तरह सब कुछ छोड़ छाड़ के आ जाना पड़ा। इसमें यह है कि 100% लोग तो नहीं आ सके थे, 50-60% लोग वो आ गए थे और बाकी लोग वहीं रह गए थे। और जिनके घरों में बेटियां थीं वो लोग सब में पहले आए। उन्होंने कहा कि हम समझ सकते हैं कि हिंदू कौम जो है वो क्योंकि दस्ते निगर रही है मुसलमानों की, और जब उनको सुप्रीमेसी मिल जाएगी, उनको वो मिल जाएगा, इक़्तिदार मिल जाएगा, और वो ये समझेंगे कि अब तो मुसलमान हमारे रहम करम पे हैं, कि क्योंकि कांग्रेस की जो पॉलिसी थी या कांग्रेस के लीडर्स की थी वो ये थी कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हालांकि वो एकदम बोलते नहीं थे, खुल्लम खुल्ला नहीं करते थे, लेकिन उनके जो लीडर्स थे तो उनका अंदाज़ यही था कि मुसलमान जो है हिंदुस्तान पे हुकूमत होगी हिंदुओं की, और पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने कबूल ही नहीं किया, जहन उनका एक्सेप्ट ही नहीं करता था कि वो कहें कि भाई हाँ पाकिस्तान एक अलग मुल्क बनेगा और मुसलमान उसमें रहेंगे। जब हिंदुस्तान अलग हो गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत है और अब मुसलमान जो हैं वो उनके समझें दबाव में रहेंगे या अंडर में रहेंगे। या बहुत सारे सरदार पटेल जिसमें आगे हैं, उनका ये सोच थी कि हमने हुकूमत करनी है, हिंदुओं ने करनी है, हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं करनी। हालांकि मुस्लिम लीग तो यूँ बनी थी कि मुस्लिम लीग मुसलमान भी आज़ादी के लिए लड़ेंगे, और कांग्रेस का भी यही पहलू था, लेकिन जब मंजिल करीब आ गई तो दोनों के ख़यालात में फ़र्क ज़ाहिर हो गया। तो वो मेरा ख़्याल है वहाँ के जो लोग थे, पढ़े लिखे थे, बाशऊर थे, उन्होंने ये देखा कि हमको हिंदू प्रेशर में लाएंगे, दबाएंगे। हैदराबाद के बाहर, हैदराबाद तो एक शहर था ना, दारुल खिलाफत भी था, निज़ाम की रिहाइश भी वहीं थी, लेकिन उन जो लोग निज़ाम की हैदराबाद को बचाने के लिए गए वो रज़ाकार कहलाए, क्योंकि बाकायदा फ़ौज नहीं थी, और कासिम रिज़वी उनके लीडर थे, उन्होंने कंडक्ट किया इसको। तो फ़ौज तो नहीं थी, निज़ाम की फ़ौज थी, और निज़ाम ने ऑर्डर नहीं दिया मेरे ख़्याल से फ़ौज को लड़ने का, क्योंकि आम तहन में ये था कि इतनी बड़ी फ़ौज है तो हैदराबाद की छोटी सी रियासत है, वो कैसे लड़ सकती। मगर अवाम जिनको रज़ाकार के नाम से, यानी मेरी वालदा भी बताती हैं कि जिनके पास जो था, बंदूकें थी पुरानी, वो भी लेके चले गए, और वो बर्छे वर्छे थे ये भी लेके चले गए, हैदराबाद को डिफेंड किया। और जो शहर के बाहर जो देहात का इलाका था वहाँ बहुत खतरनाक, बहुत रज़ाकार लड़ते रहे, खून बहाता रहा, मगर यही 7 दिन, 12 तारीख से 17 तारीख। और वहाँ तो ये भी बताते हैं कि कोई जो होता है कि कुछ लोगों ने मतलब कुओं में अपनी औरतों को डाल दिया, कुछ औरतें खुद भी। बिदर एक बहुत मशहूर जगह है, बिदर में सुनते हैं कि कुएं जो थे वो औरतों की लाशों से भर गए। बहादुर आजम बहुत ही
یعنی بڑے لیڈر تھے حیدرآباد کے، یعنی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑے لیڈر وہی تھے، اور انہوں نے جو جماعت بنائی تھی اس کا نام تھا مجلس اتحاد مسلمین۔ سارے مسلمانوں کو وہ ایک جگہ جمع کرنا چاہتے تھے، چاہے وہ حیدرآباد کے ہوں چاہے وہ کہیں۔ تو وہ اتحاد المسلمین جو ہے وہ بڑی کام کر رہی تھی، قائد اعظم سے ان کی خط و کتابت ہوتی تھی۔ میرے پاس ایک شاید کتاب بھی تھی جس میں بہادر یار جنگ کے خطوط تھے جو انہوں نے قائد اعظم کے نام لکھے تھے۔ تو وہ اگر اس وقت ہوتی میرے پاس تو میں آپ کو شاید دکھاتی، مگر یہ کہ قائد اعظم سے ان کا کانٹیکٹ تھا۔ وہ قائد اعظم پہ بہت پختہ یقین رکھتے تھے۔ انہوں نے صاف، یہ تو میں نے پڑھا ہے کہ انہوں نے صاف صاف لکھا تھا کہ اگر مسلمانوں کو کسی منزل پہ پہنچا سکتا ہے کوئی تو وہ آپ ہیں۔ یہ بہادر یار جنگ کے الفاظ تھے، اور انہوں نے جس حد تک ممکن ہو سکا قائد اعظم کو سپورٹ کیا، ان کے ویوز کو اور ان کے ساتھ، اور حیدرآباد کے عام لوگوں کو بھی بیدار کرنے میں اور مسلم لیگ کی طرف لانے میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن۔ حیدرآباد سے باہر سے جو لوگ آئے تھے وہ تو بتاتے ہی تھے کہ بے شک ہمارے لیے بہت اچھا ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا ہے۔ غلام ملک میں کوئی نہیں رہنا چاہتا، اور مسلمان کی تو خاص طور سے یہ ہے کہ اس کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ غلام ملک میں اور غلام کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا۔ وہ حیدرآباد آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ بادشاہ مسلمان تھا، تو انہوں نے کہا کہ کم سے کم ہندوؤں کی غلامی سے ہم بچ جائیں گے۔ حیدرآباد، جوناگڑھ اور کشمیر، تین جو تھے یہ بڑی بڑی ریاستیں تھیں جن کے عوام، حیدرآباد میں تو چلیے ایک کاز تھا کہ ہندو میجورٹی تھی، لیکن ہندو میجورٹی بھی نظام کے زمانے میں جتنی خوشحال تھی، جتنی خوش تھی، اور جو مسلمانوں نے ان کو لبرٹی دی تھی۔ ایک وہاں کے وزیر تھے، ان کا نام تھا کشن پرساد۔ نظام نے کبھی بھی یہ نہیں رکھا کہ کوئی عہدہ دیتے وقت مسلمان ہو یا ہندو ہو۔ انہوں نے دیکھا جو آدمی ریاست کا وفادار ہے، عوام کے لیے کام کرتا ہے۔ میں تو کہوں گی کہ حیدرآباد دکن میں نظام نے، خصوصاً عثمان علی خان نے، فلاحی ریاست قائم کی تھی۔ تعلیم فری تھی، اور ریاست کی بھلائی کے لیے جتنے بھی کام تھے وہ بالکل اتنے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ جہاں کے ہر گلی میں اسکول ہو، اور حیدرآباد میں تو کوئی قدرتی نہر یا دریا وریا بھی نہیں ہے، تو نظام نے تالاب بنوائے تھے، 4 تالاب جو آج بھی ہیں، عثمان ساگر، حمایت ساگر، 2 نام تو مجھے یاد ہیں، اور باقی 4 تالاب بنوائے تھے جن میں پانی جمع ہوتا تھا بارش کا، اور وہ 10-10 سال کے لیے بھی پورے حیدرآباد کو پانی اتنا سپلائی ہوتا تھا، کبھی وہاں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پانی کی کوئی کمی ہے، حالانکہ وہاں کوئی دریا، سمندر کچھ بھی نہیں۔ ایجوکیشن سسٹم تو یہ ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے، حیدرآباد میں نے کافی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں سے کچھ ہندوز کی بھی لکھی ہوئی ہیں، پارٹیشن کے بعد کی بھی اور پہلے کی بھی ہیں۔ تو اس میں ایک بات سامنے آتی ہے، اور جو ہمارا سابقہ پڑا ہے پاکستان میں بھی، کہ جو حیدرآباد دکن سے ڈاکٹرز آئے ہوئے تھے وہ ہمیں بتاتے تھے، میرے والد کو بھی بتاتے تھے، کہ میرے والد کو تو ویسے خود بھی پتہ تھا کہ ذریعہ تعلیم اردو تھا۔ جامعہ عثمانیہ میں 1920 کی بات ہے کہ جامعہ عثمانیہ نے انگریزوں کو بلوایا لندن سے، اور ان سے کہا کہ آپ جج کریں کہ ہمارا معیار جامعہ عثمانیہ کا آپ کی یونیورسٹیز کے مطابق مطمئن کرنے والا ہے یا نہیں۔ وہ آئے تھے، انہوں نے 2-3 سال لگائے، ساری یونیورسٹی، انجینئرنگ یونیورسٹی تھی، میڈیکل یونیورسٹی تھی، سارے پروفیشنلز وہاں بنتے تھے، مطلب پڑھائی ہوتی تھی اور اردو میں ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں جتنے لوگ آئے انہوں نے اردو میں تعلیم حاصل کی، اور پھر خدمت انہیں کرنی ملی
خوش نصیبی ان کی کہ پاکستان کے مسلمانوں کی آرمی میں جو لوگ آئے، وہاں حیدرآباد آرمی تھی، پھر جب وہ ختم ہو گئی، سپلٹ ہو گئی، تو وہ جتنے مسلمان تھے وہ سب حیدرآباد سے پاکستان آئے، اور پاکستان آرمی میں انہیں اچھے پوسٹ کام بھی کیا ہے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز چلتے تھے نا، حیدرآباد سے بامبے تو ہم ٹرین میں آئے، تو ٹرین میں جب آئے بامبے میں میرے والد نے 1 ہفتہ اسٹے کیا، وہ اس لیے کہ جہاز میں گنجائش کا سوال ہوتا ہے۔ وہاں آنے کے بعد انہوں نے جو بھی طریقہ کار تھا کہ جہاز کے لیے وہ کیا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ کو کچھ دن ٹھہرنا پڑے گا۔ تو بامبے میں ہم ہوٹل میں 1 ہفتہ رہے۔ اس کے بعد ایک جہاز تھا، برٹش کمپنی تھی، اس کے 4 جہاز تھے، مجھے آج بھی یاد ہے۔ ایک کا نام تھا ڈمبرا۔ اس ڈمبرا جہاز سے ہم بامبے سے کراچی پہنچے۔ جب ہم کراچی پہنچے تو ہمارے 2 بھائی جو پہلے آ چکے تھے وہ ہمیں کماڑی پہ ریسیو کرنے آئے، اور میرے والدین بھی بتاتے ہیں اور مجھے بھی یاد ہے کہ میں اتنی خوش تھی جہاز میں، اتنی خوش تھی، بھاگا دوڑی، میں شاید سوئی بھی نہیں تھی ہماری خوشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم کو مسلمانوں کا اس دور کا نجات دہندہ بنا کے ان سے یہ کام کروایا۔ آج پاکستان نہ ہوتا تو ہندوستان کے مسلمانوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ سر اٹھا کے نہ چل سکتے۔ پاکستان کی صورت میں انہیں سمجھیے زمین پہ جنت ملی ہے، ان کی آئیڈینٹی برقرار ہے، ان کو دنیا میں آگے بڑھنے کے موقع حاصل ہیں۔ بس مطلب یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ قائد اعظم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان۔ آج جو وہاں کے اسی حیدرآباد میں گئی ہوں اور جو میں نے دیکھا ہے وہاں کی جو نسلیں ہیں، اسی لیے غلام ملک میں رہنا اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے، کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں میجورٹی ان کی بہت اچھی ہوگی، دین پہ بھی قائم ہے، سب کچھ ہے، لیکن یہ کہ غلامانہ جو ذہنیت ہے۔ آپ کو میں بتاؤں، ایک صاحب سے پوچھا آپ کے کیا حال ہیں، انہوں نے کہا مالک کا شکر ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتے مجھ سے کہ اللہ کا شکر ہے، حالانکہ وہ بڑے پکے راسخ العقیدہ مسلمان ہیں، دین کے پابند ہیں۔ بتائیے جس ملک میں اللہ کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، عام پبلک کی بات کر رہی ہوں، ویسے تو وہاں پہ بھی بہت دبنگ لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں ہندوؤں کے ساتھ اور اپنی شناخت برقرار رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ پاکستان جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پاکستانیوں کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنی مسلمانیت اسلام پہ چلنے کا وہ جواز پیدا ہے ان کے پاس، وہ اسلام پہ چلیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، مسلمانوں کو مضبوط کریں۔ پاکستان کو جو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے غلط نہیں کہا جاتا، یہاں کی لوگوں پہ فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کو اسلام کا قلعہ بنائیں، اور جس مقصد کے لیے وہ بنا تھا وہ یہی تھا۔ تو پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ بالکل صحیح ہے، اور اگر ہم اس مقصد سے دور ہٹے تو ہماری شناخت ختم ہو جائے گی، ہماری عزت ختم ہو جائے گی دنیا میں، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تعلیم تو کیونکہ انڈیا ایک سیٹ ملک رہا ہے، پاکستان میں ہر چیز نئے سرے سے بنی ہے۔ ایک میرا خیال ہے پشاور یونیورسٹی ہے جو پرانی ہے، یا لاہور میں پنجاب یونیورسٹی ہے، باقی تو پوری پاکستان میں جو جال پھیلا ہے وہ تو سب نیا ہے۔ ہندوستان ایک بسا بسایا ملک تھا، ان کو فیکٹریاں ملیں، ان کو مدرسے ملے، ان کو اسکول ملے، کالج ملے، یونیورسٹی ملی۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بھی وہیں ہے، جس کے مقابل میں انہوں نے بنارس ہندو یونیورسٹی بنائی ہے۔ تو اس طرح سے مسلمانوں کو تعلیم میں تو کوئی وہ نہیں ہے، مطلب رکاوٹ نہیں ہے،
لیکن معاشی طور پر اور سیاسی طور پر وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ پاکستان جس طرح سے بنا ہے، ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب میں نے پڑھا کہ جب وہ فوج تقسیم ہو رہی تھی، اصغر خان فوج میں تھے اس وقت، تو ایک ہندو آفیسر تھا، وہ کمانڈر ان چیف کو پکڑ پکڑ کے پوچھ رہا تھا کہ بتاؤ ہم پاکستان پہ کب حملہ کریں گے، یہ پاکستان بننے کے 1-2 ہفتے کے اندر کی بات ہے، بتاؤ ہم پاکستان پہ کب حملہ کریں گے، کیونکہ اصغر خان سامنے کھڑے ہوئے تھے اور یہ مسلمان تھے، تو وہ جو بندہ ہے وہ جواب دینے سے گریز کر رہا تھا۔ تو ہندو تو چاہتا ہی نہیں کہ پاکستان بنے یا پاکستان کا وجود باقی رہے، ہندوستان بھی ہے۔ تو ایسے اس میں اگر ہم میں یہ جذبہ نہیں ہوگا کہ پاکستان کیوں بنا تھا اور ہمیں کیا کرنا ہے، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ مسلمان آزادی سے اسلام پر اپنی زندگی گزار سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں کہ ایک مسلمان ملک کیا کر سکتا ہے۔ پاکستان میں آج جو ہو رہا ہے وہ ہماری امیدوں کے بہت برخلاف ہے۔ اس کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن ایک یوتھ کو، آج کی نوجوان نسل کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس چیز کی قدر کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ وہ نعمت زیادہ کر دیتا ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ساتھ وفادار ہیں، پاکستان بنانے کا مقصد ہمارے ذہن میں ہے اور ہم اس کو پورا کرنے کی جدوجہد کریں گے تو ہمیں آزادی برقرار رہے گی ہماری، اور ہمیں عزت ملے گی، اور ہم بحیثیت مسلمان اپنی شناخت دنیا سے کروا سکیں گے۔ اور ویسے بھی آج کل تو یہ ہو رہا ہے کہ غیر مسلم بڑی تعداد میں مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس میں کچھ پاکستانیوں کا وہ حصہ ہے، مثلا میرے ایک رشتہ دار تھے، انہوں نے ایک انگریز کو قرآن شریف تحفہ دی، وہ سوالات کرتا تھا تو انہوں منگوا کے پاکستان سے انگلش میں انہوں نے اس بندے کو دی تھی، اور میرے خیال میں یہ آتا ہے کہ وہ بندہ ودن اے شارٹ پیریڈ وہ مسلمان ہو گیا۔ تو اگر پاکستانی اپنی اصل کو پہچانتے رہے تو ترقی کریں گے اور ان کی نسلیں بھی آئندہ خوشحال رہیں گی۔